پہلے ہوتا یہ تھا، مجلسیں ہوتی تھی، لوگ بات چیت کرتے تھے، گپ شپ کیا کرتے تھے، ڈیرے پہ لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے، چائے بھی پیتے تھے، بڑا ماحول ہوتا تھا۔ لیکن آج یہ جو معاشرہ بگڑ چکا ہے، اس موبائل اور سوشل میڈیا نے بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر ایک کے پاس موبائل ہے، مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی خلوت نشینی ہے۔ پہلے مائیں ہوتی تھی، لوریاں دے کر بچوں کو سلایا کرتی تھی، لا الہ الا اللہ، جھولے میں ڈال کر کے بچوں کو سلا دیا کرتی تھی، لوریاں دیتی تھی۔ لیکن آج کی مائیں بچوں کو کارٹون دکھاتی ہیں، وہ دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، سو کا کام ہے۔ اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، سورہ تکویر، سورہ انشقاق، سورہ انفطار، یہ تین ایسی صورتیں ہیں جن کے اندر اللہ نے قیامت کے منظر کو بیان کیا، قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں، میرے صحابہ، ان تین صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اسے دل کہتے ہیں۔ آگے دل کی اقسام ہیں، ایک قلب سلیم ہوتا ہے، ایک قلب منیب ہوتا ہے، ایک قلب لاہی ہوتا ہے، ایک قلب سقیم ہوتا ہے، ایک قلب مریض ہوتا ہے، ایک قلب میت ہوتا ہے، ایک ایسا دل ہوتا ہے جس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اتنا سخت ہو جاتا ہے، پھر ماں کو گالی نکالے دل نرم نہیں ہوتا، باپ کو گالی نکالتے ہوئے دل نرم نہیں ہوتا، بہن کے وراثت میں حق مارتے ہوئے پھر دل نرم نہیں ہوتا، مظلوم کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے پھر دل نرم نہیں ہوتا، لوگوں کو مارتا ہے، غریبوں کو حق نہیں دیتا، لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا دیتا ہے، پھر دل نرم نہیں ہوتا، اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ گناہوں کے اثرات جسم پہ آتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، ان کے سر میں درد ہو جاتی ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیا ہوا، سر میں درد ہوگی، بلکہ وہ فرمانے لگی کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہوگا جس کی پاداش میں مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ قاضی شرح رحمہ اللہ، ان کو جسم کے اوپر پھوڑا لگ جاتا ہے، ایک پھوڑا نکلتا ہے، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی گناہ کیا تھا، اس کی وجہ سے میرے جسم پہ پھوڑا نکلا ہے۔ امام حسن رحمہ اللہ وہ مقروض ہو گئے، لوگوں نے کیا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ 40 سال پہلے میں نے ایک فقیر کو فقر کا طعنہ دیا تھا جس کی وجہ سے میں مقروض ہو چکا ہوں۔ وہ یہ شکوے نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے گناہوں کو یاد کرتے تھے۔ اگر ہم نے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی میرے نوجوانوں، اگر اسی طرح ہم دنیا سے چلے گئے نا تو کل قیامت کا دن ہوگا۔ رب کا قرآن کہتے ہیں اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اگر ہم نے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی، کل قیامت کا دن ہوگا، جن ہاتھوں کے ساتھ ہم گناہ کر رہے ہیں یہ زبان اللہ تعالیٰ تالا لگا دے گا، زبان کو اللہ بند کر دے گا، منہ کو اللہ بند کر دے گا، اور اللہ انسان کے ہاتھوں کو کہے گا تم بول کر کے بتاؤ یہ انسان تیرے ساتھ کون سے گناہ کرتا رہا۔ پھر جن پوروں کے ذریعے یوٹیوب پر غلط چینل سبسکرائب کر کے فحش ویڈیو دیکھتے رہے، یہ پورے انسان کے خلاف گواہیاں دیں گے، یہ آنکھیں انسان کے خلاف گواہیاں دیں گی، یہ کان میوزک جن سے سنتے رہے ہو، گانے سنتے رہے ہو، جن سے گالیاں سنتے رہے ہو، یہ انسان کے خلاف گواہیاں دیں گی، جن پاؤں کے اوپر چل کر معصیت الہی کی جگہ پر جاتے رہے ہو، گناہوں کے کام کرتے رہے ہو، یہ پاؤں بھی گواہی دیں گی، حتیٰ کہ انسان کا ایک ایک حصہ انسان کے خلاف گواہی دے گا، منہ کے اوپر تالا لگ چکا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر اللہ انسان کو بولنے کی اجازت دیں گے، ایک ہی بات کرے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا۔ زبان کو جیسے اللہ نے اجازت دی وہ فوراً بول کر کے اپنے ہاتھوں کو کہے گی کہ تمہیں کیا ہو چکا ہے، میں تو تجھے بچانے کے لیے جھوٹ بولتی رہی، تمہیں آنکھوں کیا ہو چکا ہے، میں تمہیں بچانے کے لیے جھوٹ بولتی رہی، میں تو تمہیں بچانے کے لیے جھوٹ بولتی رہی ہوں، آج تمہیں کیا ہو چکا ہے۔ وہ انسان کے ایک ایک عضو بول کر کے کہے گا۔ رب کا قرآن ہے، کسی کی کہانی نہیں ہے، رب کا قرآن کہتے ہیں قالوا انطقنا اللہ، انسان کا ایک ایک حصہ بول کر کے کہے گا آج ہم اپنی مرضی سے نہیں رب کی مرضی سے بول رہے ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا وصلی اللہ وحدہ لا شریک ذات اقدس کے لیے جس نے تمام انسانیت کو خلق کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محسن انسانیت، شافی محشر، ہادی و مرشد، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج اس
دور کے اندر میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، انتہائی فتنوں کا دور ہے، بقدر اس کے کہ چند سال پہلے، چند صدیاں پہلے ایسے فتنے نہیں تھے، کیونکہ اس دور کے اندر سوشل میڈیا نہیں تھا۔ اس دور کے اندر سوشل میڈیا نے اتنے فتنے برپا کر دیے کہ العیاذ باللہ ہمارا معاشرہ ان فتنوں کی زد کے اندر آ چکا ہے۔ پورے کا پورا معاشرہ یہ بگڑ چکا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کی بگاڑ کی وجوہات کیا ہیں اور معاشرے کی اصلاح کس طرح ممکن ہو سکتی ہے، اس پر چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں رکھ کر اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ معاشرہ یہ بگڑتا کیوں ہے۔ اس کی چند ایک وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا ماحول یہ بگڑ جاتا ہے، وہ ہے گناہوں کی وجہ۔ گناہوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ مثلا جھوٹ آج بالکل معاشرے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، جھوٹ عام ہو چکا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مارکیٹ بتاؤ جدھر جھوٹ نہیں سچ بولتے ہیں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ وہ مارکیٹ بتاؤ جہاں جھوٹ چلتا ہی نہیں ہے۔ ہر جگہ پر جھوٹ، دکاندار ہے وہ بھی جھوٹ بول کر اپنی چیز فروخت کر رہا ہے، لینے والا وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ ہر بندہ جھوٹ بولتا ہے اور اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، بلکہ اس کو چلاکی کا نام دیا جاتا ہے کہ میں نے بڑی چلاکی کے ساتھ اپنا سودا بیچ دیا۔ لینے والا بھی یہی کہتا ہے میں نے بڑی چلاکی کے ساتھ سودا لے لیا۔ یہ بائع اور مشتری کے درمیان بے ہو رہی ہے لیکن جھوٹ چل رہا ہے۔ اسی طرح غیبت، کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جو غیبت سے پاک ہو۔ آج ہماری مجلس خاص کر کے عورتوں کی جو مجالس ہوتی ہیں ان کے اندر غیبت کثرت کے ساتھ ہوتی ہے، اور ہم بھی جب بیٹھتے ہیں مرد ہوں یا خواتین ہوں تو غیبتیں یہ کثرت کے ساتھ لوگ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح دھوکہ، آج ہر بندہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے۔ چغلی بھی اسی زمن میں آ جاتی ہے، لوگ چغلی کر رہے ہیں۔ دو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا مزہ ہی کہتے ہیں کچھ اور ہے۔ مسلمانوں کو لڑایا جاتا ہے چغلی کر کے، دو مسلمانوں کے آپس میں فتنہ اور فساد برپا کر کے یہ تیلی لگا کر تیسرا سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ دو گھر جو بس رہے ہوتے ہیں اجڑ جاتے ہیں، لیکن اس کو فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ معمولی نہیں ہے، ایک گناہ جڑ پکڑتا ہے۔ غیبت اس کی بنیاد اور غرور و تکبر ہے۔ یہ معاشرے کے اندر گناہ عام ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے سوشل میڈیا۔ اس کی وجہ سے معاشرہ بالکل بگڑ چکا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کون سا ایسا جوان ہے جس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے؟ بوڑھے کیا، بوڑھوں کے پاس بھی موبائل ہیں۔ پہلے ہوتا یہ تھا مجلسیں ہوتی تھی، لوگ بات چیت کرتے تھے، گپ شپ کیا کرتے تھے، ڈیرے پہ لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے، چائے بھی پیتے تھے، بڑا ماحول ہوتا تھا۔ لیکن آج یہ جو معاشرہ بگڑ چکا ہے اس موبائل اور سوشل میڈیا نے بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر ایک کے پاس موبائل ہے، مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی خلوت نشینی ہے، موبائل ہاتھ کے اندر ہے۔ جتنے بندے بیٹھے ہیں ہر ایک کے پاس اپنا موبائل، اپنی دنیا میں مگن ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہے ساتھ والا بھائی کس حالت کے اندر ہے۔ اس نے معاشرے کو اس حد تک بگاڑ دیا۔ پھر بوڑھے کیا، عورتیں کیا، مرد کیا، اللہ کی پناہ، حتیٰ کہ بچے وہ بھی کارٹون دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں پہلے مائیں ہوتی تھی لوریاں دے کر بچوں کو سلایا کرتی تھی، لا الہ الا اللہ، جھولے میں ڈال کر کے بچوں کو سلا دیا کرتی تھی، لوریاں دیتی تھی۔ لیکن آج کی مائیں بچوں کو کارٹون دکھاتی ہیں، وہ دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں۔ سو کا کام ہے، کارٹون دکھاؤ اور بچے سو جائیں۔ یہ معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ نشو نما، بچے کی پرورش وہ آنکھ کھولتا ہے سوشل میڈیا کے دور میں کھولتا ہے۔ 3 سال کا بچہ ہے، اسے موبائل چلانا آتا ہے، وہ کارٹون دیکھتا ہے، گیمیں کھیلتا ہے۔ یہ میرے دوستوں معاشرہ بگڑ رہا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ لوگوں کے ہاتھ میں آج بڑے بڑے موبائل ہیں جس کی وجہ سے لوگ گناہوں کی دلدل میں دھنس چکے ہیں۔ یہ اتنا نیچے گر چکے ہیں اس گناہوں کی دلدل کے اندر، گناہوں کے گہرے اور تاریک کنویں کے اندر، اب اوپر آنا ہی محال ہو چکا ہے۔ اب قرآن اثر ہی نہیں کرتا، اب تبلیغ اثر ہی نہیں کرتی، جمعے اور واعظ تقریریں یہ اثر ہی نہیں کرتی۔ کیوں؟ دل کے اوپر زنگ لگ چکا ہے۔
تو سوشل میڈیا کی وجہ سے معاشرے کے اندر آج بگاڑ عام ہو چکا ہے اور لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بھی بن گئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ایک موبائل کی وجہ سے کتنے لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، صرف ایک موبائل کی وجہ سے، ایک مس کال اور ایک کال کی وجہ سے لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ ہر بندے کے اپنا ایک فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، موبائل ہے، لگا ہوا ہے، دنیا کی خبر ہی نہیں۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آوازیں کانوں سے ٹکراتی تو ہیں لیکن دماغ میں بیٹھتی نہیں ہیں، اوپر سے ہو کر چلی جاتی ہیں۔ روزانہ 5 مرتبہ اللہ واللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، لیکن دل ایسے زنگ آلود ہو چکے ہیں، دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں۔ اللہ اکبر کی آواز بھی انسان کو ٹس سے مس نہیں کرتی، یہ اپنی دنیا میں مگن ہو چکا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے آج کی نئی جنریشن جو ہے یہ والدین کی نافرمان بھی ہو چکی ہے۔ فلم دیکھ رہا ہے بچہ، ماں نے بلایا، کہتے ہیں امی 2 منٹ آتا ہوں، بات ہی نہیں سنتا۔ کچھ بچے تو غصہ ہی کر جاتے ہیں، جن کی پسند کا ڈرامہ ہوتا ہے، پسند کی فلمیں ہوتی ہیں، وہ دیکھتے ہیں، والدین کی بات تک نہیں سنتے۔ اس سوشل میڈیا نے معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، والدین کا نافرمان بنا دیا ہے اس سوشل میڈیا نے۔ اگر ہم سوشل میڈیا کو اچھا استعمال کریں تو اس کے فائدے بھی ہیں، ان کے انعامات بھی ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر چھوٹا سا موبائل ہے، ہمارے پورے جس کے اوپر چل رہے ہیں۔ اگر انسان دیکھتے دیکھتے اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر بٹھا لے اور غلط چیزیں نہ دیکھے، پھر اللہ انعام کیا عطا فرماتا ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ یخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈر جاتا ہے۔ موبائل ہاتھ کے اندر ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن اپنے رب سے ڈر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے لہم مغفرۃ، ایسے بندے کے لیے بہت بڑی مغفرت ہے۔ اگر یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیں گے اگر اس موبائل کو اچھی طرح استعمال کیا۔ معاشرے کی اصلاح بھی اسی موبائل کے ساتھ ہو سکتی ہے، بگڑ بھی رہا ہے سوشل میڈیا کے ساتھ۔ جہاں اصلاح ہو رہی ہے دوسرا پہلو بھی مد نظر رکھیے، وہاں معاشرہ بگڑ بھی رہا ہے۔ تو دوسرا انعام، اگر ہم سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کریں، اپنے رب سے ڈر جائیں، دوسرا انعام کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ بھی سن لیجئے، وہ قیامت کا منظر اتنا ہولناک اور اتنا خوفناک ہوگا، یہ سورج جس کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، یہ سوا نیزے پہ آ جائے گا، اتنا قریب سورج آ جائے گا، انسان کے سر کے اوپر سورج آ جائے گا، یہ جو زمین ہے یہ تانبے کی بن جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ 13واں پارہ آخری صفحہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن یہ زمین زمین نہیں رہے گی، جس دن یہ آسمان آسمان نہیں رہے گا، اللہ زمین کو بھی بدل دے گا، اللہ آسمان کو بھی بدل دے گا، یہ زمین تانبے کی بن جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت۔ سورہ تکویر، سورہ انشقاق، سورہ انفطار، یہ 3 ایسی صورتیں ہیں جن کے اندر اللہ نے قیامت کے منظر کو بیان کیا، قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ ان 3 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، ان 3 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان کے اندر ایسی قیامت کی ہولناکی ہیں۔ میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا خدا را ان 3 صورتوں کو ترجمے کے ساتھ لازمی پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ اگر اچانک بجلی بند ہو جائے، اندھیرا ہو، اچانک بجلی فل اندھیرا ہو جائے، انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی دنیا چل رہی ہوگی، اذا الشمس کورت، اچانک اندھیرا ہو جائے گا، روشنی نہیں ہوگی، سب کچھ اندھیرا ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، یہ زمین شک ہو جائے گی۔ یہ جو آسمان کے دامن میں ہمیں ٹمٹماتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ بکھر کر زمین پر گر پڑیں گے۔ سورج اپنی روشنی ختم کر دے گا، اللہ سورج کو لپیٹ لیں گے، چاند اپنی پر نور روشنی، اپنی ضیاء وہ بھی ختم ہو جائے گی، زمین آسمان تبدیل ہو چکے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو چکا ہے، ساری کائنات میدان محشر میں آئے گی، سورج سوا نیزے پہ آ گیا، کسی انسان کے بدن پہ لباس نہیں ہوگا، مرد بھی ننگے، خواتین بھی ننگی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث عرض کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، میری اور آپ کی امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پاس تشریف فرما ہے، عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، اے اللہ کے رسول حیا کہاں جائے گا؟ کیا ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟
واہ امی عائشہ تجھے حیا کی کتنی فکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بیوی عائشہ الامر اشد ھذا، معاملہ اتنا زیادہ سخت ہوگا، معاملہ اتنا زیادہ سخت ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کی طرف تو دیکھنا کہ دور کی بات ہے اپنی طرف بھی نہیں دیکھ سکے گا، ہر بندے کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوں گی، ہر بندہ رب نفسی رب نفسی رب نفسی کے عالم میں ہوگا۔ ایون کہ انبیاء کرام وہ بھی کہہ رہے ہوں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ وہ ایسا خوفناک منظر ہوگا، ہر بندے کو پسینہ آئے گا، جتنے گناہ ہوں گے ہر بندہ اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا، کسی کے گناہ ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے پیٹ تک، کسی کے کندھوں تک، کسی کے کانوں تک، کسی کے سروں تک، جس قدر انسان کے گناہ زیادہ ہوں گے پسینہ بھی اسی قدر زیادہ بڑھتا چلا جائے گا، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے پسینے کے اندر غوطے لے رہے ہوں گے۔ اور ایک مفسر اور محدث نے بڑی پیاری بات کی، وہ فرماتے ہیں وہ جو پسینہ ہوگا نا اللہ تعالیٰ اس کے اندر کرنٹ پیدا کر دے گا، وہ پسینہ کرنٹ دار ہوگا۔ سوچئے ذرا وہ قیامت کا منظر ہے، پھر وہ پسینہ یہاں تو برداشت نہیں ہوتی، تھوڑی سی گرمی ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے، آج کل دنوں کے اندر تو پنکھے کے نیچے بھی انسان کا پسینہ خشک نہیں ہوتا، وہ تو سورج صبح نیزے پہ آ جائے گا، زمین تانبے کی، پاؤں کے اندر جوتے بھی نہیں ہوں گے، بدن پہ لباس نہیں، سر کے اوپر کپڑا نہیں ہوگا، اور پسینہ اوپر سے انسان لوگ پسینوں کے اندر شرابور ہوں گے، اتنا سخت وہ دن ہوگا۔ اگر اس دن کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے تو میں کہتا ہوں کیا بات بن جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو عرش کا سایہ عطا فرما دے تو ایک کام کرتا ہے معاشرے کی اصلاح، سوشل میڈیا کا جائز استعمال ہے۔ ایک آخری بندہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فرمایا ایسا نوجوان اور ایسا انسان، ایسا مرد جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، علیحدہ ہے، تنہائی ہے، بند کمروں کے اندر ہے، کوئی ذات اسے دیکھنے والی نہیں ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتے کرتے فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہانا تیرا کام ہے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن سایہ عطا کرنا میں رب کا کام ہوگا۔ تو میرے نوجوانوں آج ہمیں اپنی زندگی اس کو پاکیزہ بنانا پڑے گا۔ اگر ہم معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیں گناہوں سے دور رہنا پڑے گا، اور سوشل میڈیا اس کا ہمیں اچھا استعمال کرنا پڑے گا۔ معاشرے کا جو بگاڑ ہوتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ دل کا بگڑ جانا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں ہم سمجھتے ہیں یہ دل کچھ بھی نہیں ہے، یہ دل ہی سب کچھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے، ایک ایسا لوتڑا ہے، اگر وہ درست رہے انسان کا پورا جسم درست رہتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے فسد الجسد کلہ، انسان کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، میرے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ وہ دل ہے، جب دل بگڑ جائے نا پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ آگے دل کی کیفیات ہے، یہ دل ہم سمجھتے ہیں بس ایسے یہ نہیں، دل کی آگے مراحل ہیں، دل کی کیفیات ہیں۔ جس طرح ایک باہر پورا جہان ہے نا، پوری دنیا ہے، ایسی میرے اور آپ کے سینے کے اندر ایک دل ہے، وہ پوری دنیا ہے، وہ الگ ایک جہاں ہے۔ جس طرح باہر ایک دنیا ہے اسی طرح انسان کے اندر بھی ایک دنیا ہے، وہ دل ہے، اسے قلب کہتے ہیں، اسے دل کہتے ہیں۔ آگے دل کی اقسام ہیں، ایک قلب سلیم ہوتا ہے، ایک قلب منیب ہوتا ہے، ایک قلب لاہی ہوتا ہے، ایک قلب سقیم ہوتا ہے، ایک قلب مریض ہوتا ہے، ایک قلب میت ہوتا ہے، ایک ایسا دل ہوتا ہے جس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس کی تفسیر میں فرمایا کہ جب ابن آدم کا بیٹا ایک گناہ کرتا ہے، ذرا اس تفصیل کو سمجھ لیجئے، اپنے ذہن میں نقشہ بہا لیجئے، جب ابن آدم کا بیٹا ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ پھر دل کو قلب سلیم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل کو روشن کر دیتے ہیں۔ اگر انسان گناہوں سے باز نہ آئے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، میرے محبوب فرماتے ہیں وہ جو داغ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، دل کے اوپر چھینٹے لگتے ہیں، دل کے اوپر دھبے لگتے ہیں، دل کے اوپر آوارگی آ جاتی ہے۔ جب دل آوارہ ہو جائے، گناہوں کی دلدل میں گھس جائے، گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے، پھر انسان کے دل کے اندر وہ جو نقطہ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ چھینٹے بڑھتے ہیں،
پھر دھبے لگتے ہیں، پھر بھی اگر انسان گناہوں سے باز نہ آئے، انسان کا دل آہستہ آہستہ سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان کا دل مکمل کالا ہو جاتا ہے۔ او ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔ اللہ نے مثال اس طرح دی، اگر انسان سمندر کے نیچے تہوں میں چلا جائے جہاں اندھیرا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، انسان اپنا ہاتھ باہر نکالے، انسان کا ہاتھ نظر نہیں آ سکتا۔ فرمایا انسان کا دل اس طرح سیاہ ہو جاتا ہے، اگر پھر بھی انسان گناہوں سے باز نہ آئے، پھر بھی گناہ کرتا چلا جائے، پھر انسان کے دل کے اندر سختی آنا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ انسان کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں او اشد قسوہ، بعض پتھر بھی ایسے ہیں من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے کانپ جاتے ہیں، یہ جو چشمے جاری ہوتے ہیں اللہ کے خشیت کی وجہ سے بعض پتھر بھی رو پڑتے ہیں، لیکن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ کتنا سخت ہو جاتا ہے، پھر ماں کو گالی نکالے دل نرم نہیں ہوتا، باپ کو گالی نکالتے ہوئے دل نرم نہیں ہوتا، بہن کے وراثت میں حق مارتے ہوئے پھر دل نرم نہیں ہوتا، مظلوم کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے پھر دل نرم نہیں ہوتا، لوگوں کو مارتا ہے غریبوں کو حق نہیں دیتا، لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا دیتا ہے پھر دل نرم نہیں ہوتا، اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پھر بھی اگر انسان گناہوں سے باز نہ آئے، پتھر سے زیادہ سخت بھی ہو گیا، اگر پھر بھی انسان گناہوں سے باز نہ آئے، آہستہ آہستہ دل انسان کا ٹیڑھا ہونا شروع ہوتا ہے، پھر بھی انسان گناہوں سے باز نہ آئے، حتیٰ کہ انسان کا دل الٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر بھی انسان گناہوں سے باز نہ آئے۔ ام علی قلوب اقفالها، پھر اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کے اوپر تالے لگا دیتے ہیں، پھر دل مقفل ہو جاتے ہیں، دل بند ہو جاتے ہیں، دلوں کے اوپر تالے لگ چکے، پھر قرآن و حدیث اثر نہیں کرتا، پھر بھی انسان گناہوں سے باز نہ آئے۔ فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، پھر اللہ تعالیٰ دل کے اندر بیماری پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر دل کے اندر مرض پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر انسان کا دل مریض ہو جاتا ہے، اور یہ مریض دن منافقین کا دن ہے۔ پھر بھی اگر انسان گناہوں سے باز نہ آئے، یہ آخری سٹیج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ جب اللہ مہر لگا دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے، میں نے ان دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ اے میرے پیارے نبی، اگر آپ بھی ان کو سمجھا دینا، آپ کی باتیں بھی ان پر اثر نہیں کریں گی۔ اے میرے نبی آپ بھی سمجھائیں ان کو، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ کی باتیں بھی میرے محبوب سے بڑھ کر اچھا واز کس کا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اچھا واز کس کا تھا؟ پرتاثیر زبان، پرتاثیر اخلاق، پرتاثیر گفتگو میرے محبوب کی ہوا کرتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کی بولیاں بھی، آپ کی تقریریں بھی، آپ کے واز بھی ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر اثر نہیں کرتے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے دل کو درست رکھ، اے اللہ ہمارے دلوں کو درست رکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو ثابت قدمی عطا کرنے والے، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم فرما دے۔ انسان کے دل اور روح کا آپس میں گہرا تعلق ہے، دل اور عقل کا انسان کا آپس میں اس کا گہرا تعلق ہے، اسی طرح یہ دل بیمار ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رحمانی لذت ہوتی ہے، ایک شیطانی لذت ہوتی ہے، ایک رحمانی لذت ہوتی ہے اور ایک شیطانی لذت ہوتی ہے۔ جب انسان رحمانی لذت کو چھوڑ دینا، قرآن و حدیث، ذکر و اذکار، وظیفے، قرآن پاک کی تلاوت، ان کو چھوڑ دے، گانا بجانا، موسیقی، ناچنا، دھمال پانا، ڈھول کی تھاپ پہ ناچنا یہ عام ہو جائے، سوتے سوتے بھی موسیقی سن کے سوتا ہے، جب ایسے انسان رحمانی لذت سے دور ہو کر شیطانی لذت میں چلا جائے، ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر اس انسان کو اللہ تعالیٰ رحمانی لذت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتے ہیں۔ پھر
پھر اس کا دل بیمار ہو جاتا ہے۔ آگے ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ مثال دے کے فرماتے ہیں کہ اس کا دل کس طرح بیمار ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک بیمار بندہ، اس کے سامنے پھل فروٹ رکھ دیں اور اس کو کہو کہ کھائیں، وہ سیب کھائے گا، اسے ذائقہ نہیں آئے گا، کیوں؟ اس کے منہ کڑوا ہو چکا ہے، اس کو وہ سیب، وہ آم، وہ کیلے کی مٹھاس نہیں محسوس ہوگی، کیوں؟ وہ بیمار ہے، اس کا منہ کڑوا ہے۔ اسی طرح جب انسان کا دل مردہ ہو جائے نا، پھر انسان کو عبادت میں لذت نہیں آتی۔ جب دل مردہ ہو جائے پھر انسان کو نیکی میں لذت نہیں آتی، پھر قرآن پڑھتا ہے، کہتے ہیں کیا یہ قرآن ہے، یہ ایسے ہی ہے، اس کا دل نہیں کرتا قرآن پڑھنے کا۔ نماز میں آتا ہے، کھڑے ہوتا ہے، بس دل کرتا ہے فوراً واپس بھاگ جاؤں۔ دین کے بعد سنتا ہے، دینی گفتگو سنتا ہے، اس کا دل نہیں کرتا۔ گانوں موسیقی میں اس کا دل لگا رہتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ جو نفسانی خواہشات ہیں، اس کے دل کے اندر یہ آ چکی ہیں، اب اس کا دل قرآن و حدیث میں نہیں لگتا۔ میرے محترم بھائیوں، بیمار دل کی علامات کیا ہیں؟ جب انسان کا دل بیمار ہو نا، اگر آپ نے چیک کرنا ہو، یہ آپ نے پورا ایک مکمل سن تو لیا نا، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، دل کی اقسام بیان کی، دل کی کیفیات بیان کی، پھر دل کے اوپر انسان کے گناہوں کے اثرات کیسے پڑتے ہیں، یہ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ آیات اس لیے نہیں پڑھی، ٹائم کم ہے، ویسے ہر دل کے اوپر ایک ایت ہے، ہر دل کے اوپر دل کی اقسام 13 ہیں، قلب لاہیل، قلب واجل، ہر ایک کے اوپر قرآن پاک کی ایک ایت ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے دل کی 15 قسمیں بیان کی ہیں، 14 یا 15 قسم۔ تو بیمار دل کی علامات کیا ہیں؟ اگر آپ نے چیک کرنا ہو نا کہ میرا دل مردہ ہو چکا ہے یا ابھی تک زندہ ہے، تو اس کی 3 علامات ہیں۔ کتنی؟ یہ 3 علامات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ جب بھی یہ علامات اندر آ جائیں نا، ان میں سے ایک بھی آ جائیں، سمجھ لیجئے کہ دل مردہ ہو چکا ہے، اب اللہ کی طرف آنا پڑے گا۔ سب سے پہلی نشانی اور علامت یہ ہے کہ عبادت میں دل نہ لگنا، عبادت ذوق اور شوق سے نہ کرنا۔ نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن خشوع خضوع نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا، دل نہیں کر رہا۔ قرآن کی تلاوت کر تو رہے ہیں لیکن دل نہیں کر رہا۔ ذکر و اذکار کر تو رہے ہیں، شام کے اذکار، صبح کے اذکار، رات سونے کے اذکار کر تو رہے ہیں لیکن مزہ نہیں آ رہا، دل نہیں کر رہا۔ سمجھ لیجئے کہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ یہ ایک علامت ہے کہ نیکی میں دل نہ لگنا۔ مردہ دل کی دوسری علامت سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ رب کا خوف جب دل سے ختم ہو جائے، سمجھ لیجئے کہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ لوگوں کے حق مارتے ہوئے اگر رب کا خوف نہیں نہ آتا، وراثت میں سے بہنوں کو حصہ دیتے ہوئے اگر رب کا خوف نہیں نہ آتا، اور یہ میرے معاشرے کی بگاڑ کی سب سے بنیادی وجہ بن چکی ہے، آج بہنوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہ سن لیجئے کہ جب بڑے بڑے متقی انسان بھی نا پل صراط سے گزرنے لگیں گے، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، جس کے نیچے جہنم، جس کے پار جنت، جس کے آس پاس جھاڑیاں اور اندھیریاں ہیں، وہ تاریک پل صراط جو ہے، جب لوگ اس سے اوپر سے گزر رہے ہوں گے، آگے پل صراط سے اوپر ایک اور پل آتی ہے، اسے مقنطرہ کہتے ہیں، وہاں 2 چیزیں کھڑی ہوں گی مسلسل، جنت میں روکنے کے لیے 2 چیزیں کھڑی ہوں گی، ایک صلہ رحمی اور ایک امانت ہوگی۔ صلہ رحمی اور امانت انسان کو کہے گی پہلے حساب کتاب چکا کے جاؤ پھر جنت میں داخل ہونا، اور امانت صلہ رحمی میں یہ بنیادی بات آتی ہے، وراثت میں سے حصہ جس بندے نے بہنوں کو نہیں نہ دیا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ بہنوں نے معاف کر دیا ہے، آپ ذرا دے کر تو دیکھیں کس نے معاف کیا ہے۔ آپ ان کے قدموں میں ان کا حصہ نچھاور کر دیجئے، ان کا حصہ ان کے قدموں میں ڈال دیجئے، میں دیکھتا ہوں کون سی بہن قبول نہیں کرتی۔ بہنیں امیر ہو جائیں اگر وراثت میں سے بہنوں کو حصہ دیا جائے، جنت میں روک لیا جائے گا، کہا جائے گا پہلے امانتوں کا حساب دے کے جاؤ، پہلے صلہ رحمی کا حساب دے کے جاؤ، کس نے بہن کا وراثت میں سے حصہ مارا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے وراثت میں سے حصہ مارا ہوگا نا، بڑا نمازی پرہیزی ہے، جنت میں جانے سے رک جائے گا۔ اس لیے جب رب کا خوف دل میں نہ رہے نا، پھر سمجھ لیجئے کہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ تیسری علامت، مردہ دل کی تیسری علامت یہ ہے کہ جب آخرت کی یاد، موت کی فکر ختم ہو جائے نا، پھر سمجھ لیجئے کہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کتنی لوگوں کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر کے قبرستان لے کر کے جاتے ہیں، لیکن کبھی اللہ کا خوف آیا، کبھی آخرت کی یاد آئی؟ پہلے ہوتا تھا لوگ جاتے تھے دفنانے کے لیے تو سب لوگ رو رہے ہوتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا اس کے عزیز رشتہ دار کون سے ہیں یا دوسرے لوگ کون سے ہیں۔ وہ بلادری کے منہ دکھانے کے لیے نہیں، اپنی آخرت کی یاد کے لیے جایا کرتے تھے قبرستان کے اندر، تاکہ ہمیں اپنی آخرت کی یاد ہو، آخرت کی فکر ہو، ہم اپنی موت کو یاد کریں۔ آج تو صرف چند بندے جاتے ہیں اور قبرستان میں بھی ہنس رہے ہوتے ہیں۔
آج لوگوں کے دلوں کے اندر سے آخرت کی یاد ختم ہو چکی ہے، قبر کی یاد ختم ہو چکی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ حضرت عثمان نے ایک موقع پہ میرے محبوب کو ایک کہتے ہیں رجائی دیا تھا پیسوں کے ساتھ، میرے محبوب نے چندے کا اعلان کیا، حضرت عثمان اشرفیاں دے رہے ہیں اور لدے لدائے اونٹ میرے محبوب کو دے رہے ہیں۔ جب اشرفیاں میرے محبوب کو دیں، حضور اپنی جھولی کے اندر اشرفیوں کو لے رہے ہیں، اوپر پھینک کر میرے محبوب مسکرا کے فرماتے ہیں اے عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی عمل نہ بھی کرے تو پھر بھی جنتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے، میرے محبوب کے دورے داماد ہیں، میرے محبوب نے دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نکاح کے اندر دے دی تھی۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ شرم و حیا کے پیکر عثمان، لیکن جب قبر کا تذکرہ آتا حضرت عثمان کی داڑھی آنسوں سے بھیگ جایا کرتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ، آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے، پل صراط کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اتنا روتے نہیں ہیں، جب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے آپ اتنا کیوں رو پڑتے ہیں؟ حضرت عثمان فرمانے لگے اے میرے بھائیوں، یہ جو قبر ہے یہ پہلی گھاٹی ہے، یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے یا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اگر بندہ یہاں کامیاب ہو گیا پھر آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، لیکن ہم نے آج موت قبر آخرت کو بھلا کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ یہ دنیا یہی سب کچھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ دھوکے کا سامان ہے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کی نگاہوں میں یہ دنیا اس کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چارپائی اور چٹائی ہے، میرے محبوب محو آرام ہے، اس چٹائی کے نشانات حضور کی کمر کے اوپر پڑ گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیسر و کسرا وہ جو کافر لوگ ہیں، وہ کافر لوگ ریشم کے نرم و ملائم بستر پہ آرام کریں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے میسر بستر لے کر آتے ہیں، بہترین لباس بہترین بستر لے کر آتے ہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اے عمر یہ دنیا کے عیش و عشرت یہ کافروں کے لیے ہے، ہمارے لیے تو اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے، ہم اس جنت میں جاؤں گے۔ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ مردہ دل کی علامات ہیں۔ جب نیکی میں دل نہ لگے سمجھ لیجئے دل مردہ ہو چکا ہے، جب رب کا خوف دل میں نہ رہے سمجھ لیجئے دل مردہ ہو چکا ہے، جب موت کی فکر نہ رہے سمجھ لیجئے دل مردہ ہو چکا ہے۔ اور جو ہم گناہ کرتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ کیا ختم ہو گیا، نہیں نہیں نہیں، یہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ گناہوں کے کیا ہوتے ہیں؟ اثرات ہوتے ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں نا اس کے اثرات پڑتے ہیں، اس کے اثرات دل پر ہوتے ہیں۔ یہ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے اثرات انسان کے دل پہ مرتب ہوتے ہیں، اور جب انسان گناہ کرتا ہے گناہوں کے اثرات جسم پہ آتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ان کے سر میں درد ہو جاتی ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیا ہوا سر میں درد ہوگی، بلکہ وہ فرمانے لگی کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہوگا جس کی پاداش میں مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ قاضی شرح رحمہ اللہ ان کو جسم کے اوپر پھوڑا لگ جاتا ہے، ایک پھوڑا نکلتا ہے، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی گناہ کیا تھا اس کی وجہ سے میرے جسم پہ پھوڑا نکلا ہے۔ امام حسن رحمہ اللہ وہ مقروض ہو گئے، لوگوں نے کیا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ 40 سال پہلے میں نے ایک فقیر کو فقر کا طعنہ دیا تھا جس کی وجہ سے میں مقروض ہو چکا ہوں۔ وہ یہ شکوے نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے گناہوں کو یاد کرتے تھے، اور گناہوں کے اثرات معاشرے پہ ہوتے ہیں، معیشت پہ ہوتے ہیں، گلی چوک چوراہوں میں ہوتے ہیں، محلوں میں ہوتے ہیں۔ معاشرے کے اثرات، گناہوں کے اثرات حتیٰ کہ زمین پر بھی ہوتے ہیں، گناہوں کے اثرات آسمان پر بھی ہوتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو زمین کے اوپر فساد برپا ہو چکا ہے نا، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں نا، یہ جو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، کیا سمجھتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یہ جو کیڑے ہیں نا، کیڑے، یہ جو حشرات الارض زمین کے اوپر رینگتے ہوئے کیڑے ہمیں نظر آتے ہیں، جب بارش نہیں نہ ہوتی یہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمارا کیا قصور ہے، انسانوں نے گناہ کیے ہمیں تو بارش دے دے، اور فرمایا کہ اگر یہ حشرات الارض نہ ہوتے اللہ بارشوں کو بند کر دیتا۔ یہ کیڑوں مکوڑوں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پہ ترس کھاتے ہوئے بارش کا نزول فرما دیتا ہے۔
تو میرے محترم بھائیوں، گناہوں کے اثرات انسان کی اولاد پر ہوتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا ہماری اولاد نافرمان ہے، پہلے خود تو اعمال صالحہ کر لیں۔ گناہوں کے اثرات اولاد پر بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پتھروں پر بھی ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحجر الاسود نزل من الجنہ، کہ حجر اسود یہ جنت میں سے آیا تھا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ ابن آدم کے بیٹوں نے چوم چوم کر اور ان کے گناہوں کی وجہ سے حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر کالا ہو چکا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پتھر کالا ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے اثرات کی وجہ سے، تو دل تو بہت نرم و نازک ہے، کیا دل کالا نہیں ہو سکتا؟ بلولا ہو سکتا ہے؟ تو یہ گناہوں کے اثرات مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے انسان کی زندگی پر مؤثر ہوتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، اگر ہم نے اپنی خلوتوں کو پاک نہ کیا نا، اگر ہم نے اپنی تنہائیوں کو پاک نہ کیا، پتہ ہے پھر کیا حساب ہوگا؟ ایک حدیث سے پاک سن لیجئے، اس حدیث کو آپ نے پلے باندھ لینا ہے، نوجوانوں کے لیے اور ہر بندے کے لیے یہ حدیث ہے، اس کو اپنے دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے لے جیجئے۔ محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، میرے محبوب کے صحابہ بھی موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ لأعلمن اقواما یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامۃ البیضاء فیجعل اللہ ہباء منثورا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے لوگ آنے والے ہیں یأتون یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، ان کی نیکیاں اتنی بڑی ہوں گی، فرمایا جیسے تہامہ پہاڑ ہے، تہامہ پہاڑ کی اونچائی اور چوڑائی بہت زیادہ ہے، فرمایا تہامہ پہاڑ کے برابر اونچے لمبے چوڑے، بیضاء روشن واضح، ان کی اعمال صالحہ، ان کی ہوئی صدقات زکوٰۃ حج لائن لگی ہوئی ہے، اتنے بڑے اعمال وہ لے کر آئیں گے، اللہ کے دربار میں لے کر آئیں گے، ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں فیجعل اللہ ہباء منثورا، اللہ تعالیٰ غبار بنا کر ہواؤں میں اڑا دے گا، ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے حدیث سنی، حیران ہو گئے اور اللہ کے رسول سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، اے اللہ کے رسول ہمیں ان کی نشانی تو بتلا دیجئے، ہمیں ان کے اوصاف تو بتا دیجئے، وہ کیا کرتے ہوں گے، اے اللہ کے رسول ان کا قصور کیا ہوگا تاکہ ہمارا شمار بھی ان میں نہ ہو جائے، ہم ان سے بچ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہم من اخوانکم ومن جلدتکم، اے میرے صحابہ وہ تمہارے بھائی ہوں گے، انہم من اخوانکم وہ تمہارے بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم تمہاری سکن میں سے ہوں گے، تمہاری طرح کے انسان ہوں گے۔ اگلی بات سنیے اور ہم تو شرم سے ڈوب جائیں، اگلی بات میرے محبوب فرماتے ہیں وَيَأْخُذُونَ كَمَا تَأْخُذُونَ اللَّيْلَ، آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ جیسے تم تہجد پڑھتے ہو وہ تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، وہ تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، پھر بھی ان کے اعمال کا وزن کیوں نہیں کیا جائے گا؟ فَيَجْعَلُ اللَّهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ تعالیٰ ہواؤں میں اڑا دیں گے۔ صحابہ اور پریشان ہو جاتے ہیں، میرے محبوب نے ان کی نشانی بتلائی، ان کا قصور بتلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَبُوهَا، یہ ایسے بدبخت لوگ ہوں گے جب اندھیر کمرے میں ہوں گے، جب کمرے کی لوک لگا ہوا ہے، موبائل ان کے ہاتھ کے اندر ہے، یہ بستر پہ موجود ہیں، نیٹ پیکج لگا ہوا ہے، پاس کوئی نہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، کمرے کو لوک ہے، یہ اکیلا ہے، موبائل اس کے ہاتھ کے اندر ہے، اس کے سامنے گانے آ رہے ہیں، فلمیں آ رہی ہیں، میوزک آ رہے ہیں، غیر اخلاقی چیزیں آ رہی ہیں، یہ سب رب سے حیا نہیں کرتا، یہ دیکھتا رہا گناہوں کے کام کرتا رہا، موبائل ہاتھ کے اندر ہے، یہ فضول چیزیں دیکھتا رہا، فحش چیزیں دیکھتا رہا۔ وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَبُوهَا، یہ جب اکیلے ہوتے ہوں گے اللہ کی حدوں کو پار کر دیتے ہوں گے، لوگوں کے سامنے بڑے متقی بنیں گے، یہ بڑے حاجی صاحب ہیں، ان کی کیا بات ہے، یہ بڑے پہلی صف کے نمازی ہیں، انہوں نے اتنے حج کیے ہوئے ہیں، اتنے انہوں نے عمرے کی ہیں، لیکن جب بہن کو وراثت میں حصہ دینے کا باری آئی بہن کا حصہ مار جاتے ہیں۔ یہ حاجی صاحب ہے، حج بھی کیتی جان دیو، لہو بھی پیتی جان دیو، کھو مال یتیمہ دا بھج بسیتی جان دیو، دلاں دے پھٹتے سیندے نہیں، ٹوپیاں ہی سیتی جان دیو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جان دیو، سانو بھی دسو کی کیتی جان دیو۔
کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی کہ ہر سال لوگ حج بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے حصے بھی مار جاتے ہیں، بہنوں کی وراثت میں سے حصے بھی مار جاتے ہیں، یہ بڑے حاجی صاحب ہیں، لیکن جیسے موقع ملا انتہبوہا، فوراً اللہ کی حدوں کو پامال کر دیا، فوراً گناہوں کی دلدل میں گھس جاتے ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی میرے نوجوانوں، اگر اسی طرح ہم دنیا سے چلے گئے نا تو کل قیامت کا دن ہوگا۔ رب کا قرآن کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اگر ہم نے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی کل قیامت کا دن ہوگا، جن ہاتھوں کے ساتھ ہم گناہ کر رہے ہیں یہ زبان اللہ تعالیٰ تالا لگا دے گا، زبان کو اللہ بند کر دے گا، منہ کو اللہ بند کر دے گا، اور اللہ انسان کے ہاتھوں کو کہے گا تم بول کر کے بتاؤ یہ انسان تیرے ساتھ کون سے گناہ کرتا رہا۔ پھر جن پوروں کے ذریعے یوٹیوب پر غلط چینل سبسکرائب کر کے فحش ویڈیو دیکھتے رہے، یہ پورے انسان کے خلاف گواہیاں دیں گے، یہ آنکھیں انسان کے خلاف گواہیاں دیں گی، یہ کان میوزک جن سے سنتے رہے ہو، گانے سنتے رہے ہو، جن سے گالیاں سنتے رہے ہو، یہ انسان کے خلاف گواہیاں دیں گی، جن پاؤں کے اوپر چل کر معصیت الہی کی جگہ پر جاتے رہے ہو، گناہوں کے کام کرتے رہے ہو، یہ پاؤں بھی گواہی دیں گی، حتیٰ کہ انسان کا ایک ایک حصہ انسان کے خلاف گواہی دے گا، منہ کے اوپر تالا لگ چکا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر اللہ انسان کو بولنے کی اجازت دیں گے، ایک ہی بات کرے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا۔ زبان کو جیسے اللہ نے اجازت دی وہ فوراً بول کر کے اپنے ہاتھوں کو کہے گی کہ تمہیں کیا ہو چکا ہے، میں تو تجھے بچانے کے لیے جھوٹ بولتی رہی، تمہیں آنکھوں کیا ہو چکا ہے، میں تمہیں بچانے کے لیے جھوٹ بولتی رہی، میں تو تمہیں بچانے کے لیے جھوٹ بولتی رہی ہوں، آج تمہیں کیا ہو چکا ہے۔ وہ انسان کے ایک ایک عضو بول کر کے کہے گا۔ رب کا قرآن ہے، کسی کی کہانی نہیں ہے، رب کا قرآن کہتے ہیں قالوا انطقنا اللہ، انسان کا ایک ایک حصہ بول کر کے کہے گا آج ہم اپنی مرضی سے نہیں رب کی مرضی سے بول رہے ہیں۔ ایسا وقت آنے والا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں، اگر معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اگر پکی اور سچی توبۃ النصوحہ کر لی، توبۃ النصوحہ کا طریقہ یہ ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، پھر استغفار کریں، پھر اللہ تعالیٰ کو عرض کریں اللہ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اعتراف بھی کرتا ہوں، نادم بھی ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے آئندہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کریں۔ ایسی توبۃ النصوحہ ہوگی، اللہ تعالیٰ زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیے، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف آئیں، سوشل میڈیا سے دور ہو جائیں، قرآن کی طرف آ جائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میرا ایک دن ایسا گزر جائے ادھر شام کا سورج غروب ہو جائے، ابو موسیٰ اشعری نے رب کا قرآن کھول کر دیکھا نہ ہو مجھے شرم آتی ہے۔ ہمارا ایک دن کیا، ہماری آنگن ہمارے صحن میں کتنے سورج غروب ہو جاتے ہیں۔ رمضان ٹو رمضان ہم قرآن کھولتے ہیں، ہاں جب ہم قرآن کو چھوڑ دیا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پھر کل قیامت کے دن ہوگا رسول اپنے رب کی بارگاہوں میں التجا کرے گا اور شکایت کرے گا اے میرے رب یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر کے سوشل میڈیا کی طرف چلی گئی تھی، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، کمر کے پیچھے ڈال دیا، جنہوں نے قرآن سے پس پشت کر دیا تھا، قرآن کو جنہوں نے بھلا کر کے رکھ دیا تھا۔ جب اللہ کے رسول شکایت کر دیں گے پھر بچائے گا کون؟ اس لیے قرآن کی طرف آئیں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اللہ کی طرف آئیں، آخرت کو یاد کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہوا کریں۔ میں آخری بات، اگر ہم اپنی جوانی کو پاک کر لینا کیا کریں؟ اگر ہم اپنی جوانی کو پاک کر لیں اللہ کی قسم بڑھاپا اللہ تعالیٰ ویسے ہی پاک کر دے گا۔ آج اللہ نے طاقت دی ہے سجدے کر لو، ایک وقت آنے والا ہے جب چاہو گے صحیح کہ سجدہ کر لوں لیکن سجدہ ہو نہیں سکے گا، دل کرے گا سجدے کرنے کو، لمبے لمبے سجدے کروں لیکن گھٹنے جواب دے چکے ہیں، زمین پر لگ کر سجدہ ہوا نہیں جاتا۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے نا، جوانی بڑھاپے سے پہلے پہلے جوانی کو غنیمت جانیے، آج اپنے رب کو راضی کر لیں، قیام اللیل کیا کریں، اللہ کو راضی کریں، لوگوں کی خدمت کریں، والدین کی فرما برداری کریں، اپنا تعلق قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑ لیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی بمقصد گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ معاشرے کی اصلاح کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھے کہ معاشرہ بگڑتا کیسے ہے، پھر معاشرے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، تو نیگیٹو باتوں کو ختم کر کے پازیٹیو اور قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی